عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر وہ کام جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھا جائے وہ عبادت بنے گا، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے وہ بدعت بنے گی. شادی بیاہ، ولیمہ، یہ بڑی سنتیں ہیں. اربع من سنن المرسلین کتابوں میں لکھا ہے کہ اربع من سنن المرسلین. نکاح اور شادی یہ ایک انسان کی ضرورت کی چیز ہے. عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتا ہے اس کو، لیکن طریقہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے بڑا طریقہ جو ہے شادی میں، سب سے بڑی سنت ہے سادگی. یہ سب سے بڑی سنت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادیوں کے اندر سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آدمی سیدھے سادے طریقے پر نکاح کرے. یہ تو ہمارے زمانے کے اندر یہ کارڈ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے جھمڑتے ہوتے ہیں. لمبے چوڑے ولی میں 7,000 آدمی آ رہے، 8,000 آدمی آ رہے، بھی ٹھیک ہے، لیکن نام و نمود اور اس کے اندر جو ہے فخر و غرور، یہ چیزیں آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حدیثوں میں آتا ہے. اور طواف کرتے کرتے ایک نوجوان آ گیا. اس نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہے کون؟ عبداللہ بن عمر. پر بیت اللہ کا طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے وہ مانگا ڈال رہا ہے، اور عبداللہ بن عمر نے دیکھا بھی اس کو. انہوں نے فما عجاب ابن عمر. عبداللہ بن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. طواف پورا کیا. طواف پورا کرنے کے بعد اپنے عبداللہ بن عمر کے شاگرد بہت ہوتے تھے. یہ عبادلہ جو ہوتے تھے، عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، انہیں عبادلہ کہتے ہیں. عبادلہ جب عبداللہ سے نام شروع ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد بہت ہوتے تھے. عبداللہ ابن عباس کے ان سے زیادہ شاگرد ہوتے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب طواف سے فارغ ہو گئے، واجب طواف پڑھ لیا، تو اپنے شاگردوں سے کہا بھی وہ نوجوان ملا تھا، وہ آیا تھا دوران طواف، اور اس نے مانگا ڈالا تھا وہ ڈھونڈو کہیں حرم میں ہے. اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی.
شاگردوں نے دیکھا ادھر ادھر، لیکن وہ نوجوان نہیں ملا۔ خیر عبداللہ بن عمر جو ہے مکہ مکرمہ سے عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے اور وہی نوجوان سامنے سے گزرا۔ یہ شادیوں کی سادگیاں بتا رہا ہوں میں۔ وہی نوجوان گزرا تھا، عبداللہ بن عمر نے کہا ارے بھی وہ ہے، تو شاگرد ان کے ساتھ حرم میں تھے، بلا اس کو بلا اس کو بلا، وہ جا رہا بلایا، وہ اگر کھڑا رہا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ نے مانگا ڈالا تھا، میں اس وقت طواف میں تھا اور دعا مانگ رہا تھا، تو جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب اگر تمہارا ارادہ ہو تو کوئی سوچی جائے۔ تو حضرت میرا ارادہ تو ہے، لیکن ایک آپ نے جواب نہیں دیا تو میں سمجھا کہ شاید آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ میں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، طواف کرتے کرتے میں دعا میں مشغول تھا تو جواب دینے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کا ارادہ ہو تو مشورہ کریں، استخارہ کریں۔ ہاں ارادہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگردوں کو لیا، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہونے والے دلہے کو بھی لیا، گھر پر گئے۔ گھر پر جا کر اپنی بیگم سے کہا، اس بیٹی سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا یہ جو داماد ہونے والا یہ بھی عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہی تھا، ان کا سبق میں آ کے بیٹھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مختصر استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، آپس میں دو چار باتیں کر لی، اور واپس آ کر اسی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، اور ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا یہ تمہاری بیگم ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ہے مولوی پور میں ایسا؟ مجھے بتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بڑے لوگوں میں تھے، یعنی رئیس زادے تھے، ایک نکاح نہیں کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کردی تھے، حضرت عمر یہ عرب تھے، تو عربوں میں سے صرف حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا، اس کے بعد سے عرب خون اتنا تیار نہیں ہوا کہ بیت المقدس فتح کر سکے۔ یہ کردی تھے صلاح الدین ایوبی، تو ان کے والد جو تھے یہ بڑے رئیس لوگوں میں تھے، شاہی خاندان۔ تو ان کے شاہی خاندان کا آدمی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ شاہی خاندان میں لڑکی آئی تھی۔ تو کہتے تھے صلاح الدین ایوبی سے کہ ابا سے کہ نکاح کر لو، مجھے نکاح نہیں کرنا، منع کرتے تھے۔ ان کے خاندان والے رشتہ دار، لڑکے لڑکیاں، بھائی بہنیں جو بھی ہے، وہ کہتے تھے کہ نکاح تو کرنا پڑے گا، کیونکہ نکاح کرنا ہے مجھے ایسی لڑکی سے کرنا ہے جو میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ یہ ان کے والد نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے والد نے، مجھے ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے کہ جو میری انگلی پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ شاہی خاندان کے لوگوں نے کہا بیوقوف ہو گیا ہے، ایسی لڑکی کہاں ملے گی تجھ کو؟ اللہ دے گا، میرا ارادہ ہی ہے، نکاح کروں گا لیکن ایسی لڑکی سے کروں گا جو میری انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ ایک ہی دھن تھی ان کی، صلاح الدین ایوبی کے والد کی۔ کہیں اچھا پیسہ تو بہت تھا، مال و منال بہت تھا ان کے پاس، شاہی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے خاندان کے تھے، لیکن روزانہ ایک پیر صاحب تھے ان کے، کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں یہ روزانہ عصر بعد آتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے والد روزانہ آتے تھے، اور وہ پیر صاحب کے پاس عصر کی نماز پڑھتے، مغرب کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھتے، کیونکہ خاندانی آدمی تھے تو ہدیہ ہدایہ بھی لاتے، پیر صاحب کو جو ہدیہ بھی دیتے، وہ اللہ والے تھے، وہ بھی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہ گاؤں کہا جاتا تھا کہ اس علاقے کا سب سے غریب ترین گاؤں، غریب ترین کا کب مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ یہ پیر صاحب جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے والد سے کہتے تھے کہ تم میرے لیے ہدیہ لاتے ہو، یار میں جس گاؤں میں رہتا ہوں یہاں تو لوگ بیچارے فاقے سے ہیں، ان کے لیے بنا کے لے آؤ، ابھی تو بادشاہ آدمی، ان کا خاندان تو بڑا آدمی تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی لے آتے۔
ایک مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کا والد، دیکھو اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے، ان جعل اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دلوں میں دیکھے گا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا، تو دل میں خیر نہیں ہوگی تو خیر نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو، ویران مت کرو، ٹائم ضائع مت کرو۔ اب قیامت آ رہی ہے، اب مہدی آ رہے ہیں، تیاری ہے۔ اب یہ جو حج ہوا نا ہمارا، یہ گزشتہ حج، تو پیر ذوالفقار نے مجھے بلایا مدینہ منورہ میں، اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ باہر، سب نکلو سب نکلو، صبح یونس رہے گا اور کوئی نہیں۔ آدھے گھنٹے تک انہوں نے مجھے بیٹھ کے ساری باتیں سمجھائی پیر صاحب نے، حال ان کے باتوں سے یہ اندازہ لگا کہ بس اب قیامت آ رہی ہے۔ حالات جو چل رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ حالات ہوں گے، تھوڑے 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 دھمک رہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ اس لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ میری نصیحت ہے، پڑھنے پڑھانے میں، ذکر میں، دعاؤں میں، اس میں لوگ لیکن اس وقت اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ دنیا کی تقدیر بدلے گا تو سب سے پہلے بیت المقدس سے شروع ہوگا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیت المقدس کیا چیز ہے حضرت؟ تو آپ نے فرمایا حشر نشر کی جگہ ہے۔ کیا آپ نے حضرت میمونہ کو جواب دیا؟ حشر نشر کی جگہ ہے، حضرت وہاں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں بہت فضیلت ہے وہاں نماز پڑھنے کی۔ تو حضرت میں تو مدینہ منورہ سے وہاں سے اتنا تک نہیں پہنچ سکتی، میں تو وہاں جا کر نماز پڑھوں یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اتنا لمبا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا تم نہیں کر سکتی، تو کم سے کم وہاں جو چراغ جلتے ہیں اس کے لیے تیل بھیج دینا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اندر جو چراغ جلتے ہیں اس کے لیے تیل بھیجنا۔ یہ شروع سے جگہ چلی آ رہی ہے، واحد جگہ ہے بیت المقدس کے جہاں پر سارے نبیوں کا اجتماع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی معراج میں جاتے ہوئے، مکہ مکرمہ میں جمع نہیں کیا، حالانکہ مکہ میں بھی جمع کر سکتے تھے لیکن مدینہ منورہ میں جمع نہیں کیا۔ حضرت سارا کی وجہ سے بنا، جب بیت اللہ بنا حضرت حاجرہ تھی نے، تو حضرت سارا نے کہا کہ ان کے لیے دو بیویاں تھی نا ابراہیم کی، تو ان کے لیے بنایا تو میرے لیے کون سا؟ ہم نے کہا تیرے لیے بیت المقدس بناتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ تو یہ میں تفصیل سے، جب رجب آتا ہے، رجب آنے والا ہے، تو رجب کے مہینے میں ہمارا تقریباً 1 مہینہ بیان چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا۔ 1 مہینے تک، 1 مہینہ چلتا ہے، 1 مہینے تک چلتا ہے، پہلے رجب میں شروع ہوتا ہے اور 30 رجب پر ختم ہوتا ہے۔ یہ واٹس ایپ پر آ جاتا ہے، وہ ہم تو مدینہ میں ہوتے ہیں اس وقت میں، لیکن میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے، اس میں سننا آپ کو نہیں عجیب عجیب روایتیں، عجیب عجیب روایتیں ملے گی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا صلاح الدین ایوبی کا، کہ بھول نہ جاؤں، تو صلاح الدین ایوبی کے والد یہ آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے اور ایک لڑکی آئی، بہت غریب، خوبصورت، لہین شہین، اور آ کر کہا کہ حضرت جی، وہی پیر صاحب کو، اور صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں، حضرت جی میرے لیے کوئی نظام بنائے، کسی جگہ میرا نکاح ہو جائے، بس میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ ایک شرط ہے کہ مجھے ایسے لڑکے سے نکاح کرا دینا جو میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ یہ کہا، میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ تو صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے، وہ لڑکی چلی گئی، دیکھو انہوں نے بھی وہی کہا وہاں اور اس نے بھی وہی کہا، ہیرا پھیری نہیں تھی، آپ سمجھے نا، دل پاک تھا، کوئی ہیرا پھیری نہیں۔ ایک لڑکا آیا، کبھی فلاں کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، تو نکاح کرنا ہے، پھر تیرا دھندا کیا ہے؟ لکڑی کا دھندا ہے، بھائی تیرا لکڑی کا دھندا ہے تو لکڑی کا تو ہول سیل کرتا ہے، ریٹیل کرتا ہے، فرنیچر کا کام ہے،
کہ باہر سے لکڑی منگوا. ارے میں نے کہا لکڑی کا دھندا ہے. بھائی لکڑی کا دھندا ہے, تیری دکان تو دکھا. بھائی شادی کر بچی دینی ہے تو تیری دکان تو دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے, تیرا مکان دیکھیں گے. ارے میں نے کہا کہ لکڑی کا دھندا ہے. لکڑی کا دھندا بتا تو صحیح کیا کرتا ہے. بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا. وہ مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا. کیا کیا, لکڑی ہے جڑ گئی تھی. تو وہاں ایک پاک صاف لوگ تھے. جب وہ لڑکی چلی گئی تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا کہ حضرت میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دو. میں بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے, اور وہ بھی ایسا لڑکا ڈھونڈتی ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. بولا وہ پیر صاحب نے, وہ بھی اللہ والے تھے, پیر صاحب نے لارے میں بولا رشتہ داروں کو بلایا, یہ بولا نکاح کرا دیا. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. پہلے یہ پیدا ہوئے صلاح الدین ایوبی. اب وہ تو گاؤں مالدار بن گیا. وہ گاؤں جو تو مالدار بن گیا. اس بادشاہ کے گھر میں گئی نا, اس گاؤں کی لڑکی جو تھی بادشاہ کے گھر میں گئی تو پورا گاؤں ماشاءاللہ ہرا بھرا ہو گیا, سڑکیں بن گئی, یہ بن گیا. لیکن صلاح الدین ایوبی کی جو والدہ تھی وہ اسی اپنے دین پر تھی. مال اللہ نے بہت دیا, بڑے کے گھر میں آئی, لیکن اپنا دین بیچا نہیں. صلاح الدین ایوبی کی خوب خدمت کی, خوب پرورش کی, اب یہ بڑے ہوئے صلاح الدین ایوبی تو ظاہر بات ہے کہ ان کا شاہی خاندان سے تعلق رہا. تو نور الدین زنگی یہ مصر کے بادشاہ تھے, یہ بیت المقدس مصر وغیرہ قریب میں. شیخ نے بھی نور الدین زنگی کے قصے بہت لکھے ہیں فضائل اعمال میں. یہ چلتے چلتے جو اس نور الدین زنگی کی خادم بنی صلاح الدین ایوبی, اور صلاح الدین ایوبی کے والد کا انتقال ہو گیا. خدمت میں رکھا نور الدین زنگی نے, چلتے چلتے اقرب ترین خادم بنے. اقرب ترین. تو ایک مرتبہ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ بھائی میری خواہش ہے, اب پتہ نہیں میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا, یہ خواہش میری پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی. سادگی والی شادیوں میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے. جس میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس میں برکت کا آنا ضروری. تو صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ یہ تو میری خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس فتح کروں, لیکن بہت مشکل ہے, میں کوشش کرتا ہوں. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کریں. چنانچہ نور الدین زنگی نے بڑے بڑے اطباء بلائے. ہندوستان کے اطباء بھی گئے, بادشاہ تھا تو سب جگہ اطباء بلایا. کہا کہ دیکھو مجھے ایسے خمیر دو کہ جس سے میری عمر تھوڑی بڑی لمبی ہو جائے اور مجھ میں طاقت آئے, میں ہرن کی طرح کودوں, یہ کروں, یہ بھاگوں, تاکہ مجھے جو میں وہاں جا کر بیت المقدس فتح کروں. میری خواہش یہ ہے, اور کوئی خواہش نہیں. مال تو اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. چونکہ اس زمانے کے جو علماء تھے وہ اس کی فضیلت بیان کرتے تھے بیت المقدس کی. خیر اب وہ جو ہے خمیرے کھائے تو شادیوں کا شوق ہوا. جب شادیوں کا شوق ہوا تو شادیاں کی نور الدین زنگی نے, وہ کمزوری آنے لگی, جو اندر کی تڑپ تھی وہ کمزوری آنے لگی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے خمیرے کھائے کہ اس کا پاخانہ ہی بند ہو گیا نور الدین زنگی کا. موت کا وقت قریب آیا تو دائیں بایاں موت کے حق سن رہے تھے. اب مرا تب مراتی خادم ساتھ تھے صلاح الدین ایوبی, دوسرے بھی خدام تھے لیکن یہ اقرب ترین تھے, اور یہ اپنی ماں کے فرما بردار تھے. ان کی ماں جو ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ 313 مرتبہ روزانہ کرتی تھی, صلاح الدین ایوبی کی والدہ. اور جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے نور الدین زنگی نے کہا کہ بھئی میں یہ تمنا تو میری پوری ہوئی نہیں, میں تو مر رہا ہوں, موت کے فرشتے دیکھ رہا ہوں, کون میری تمنا پوری کرے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں کروں گا, آپ فکر مت کرو. کہ تو کرے گا, وقت کا مطلب یہ کہ سگنیچر کر, تمہیں اللہ کو دکھا سکوں.
میری تمنا تھی میں نہیں کر سکا، عمر نے وفا نہیں کی، میرا شاگرد ہے۔ خیر انہوں نے توقیع کی، پھر جب وعدہ پورا کیا، انتقال ہو گیا زندگی کا، اس کو دفن کیا، یہ کیا ہو کہ جو بھی ہونا تھا ہوا۔ اب صلاح الدین ایوبی نے محنت شروع کی، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ترتیبیں بنائیں کہ کیا کریں۔ 12 یہودی بادشاہوں کو قید کیا صلاح الدین ایوبی نے، 12 یہودی بادشاہ کو قید کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ قید کیا ان کو، ایک کو یہاں رکھا، ایک کو وہاں رکھا، ان کو بیت المقدس فتح کرنا تھا۔ آگے بڑھے تو وہاں ایک جنات ملا، پرانا جنات رستے میں، کوئی بوڑھا آدمی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو صلاح الدین؟ بیت المقدس فتح نہیں ہوگا، واپس جاؤ، خانہ کا فوج کو ہراؤ مت، لوگوں کو قتل مت کرو، عورتوں کو بیوہ مت کرو۔ ہاں یہ فتح ہوگا لیکن ایک ٹائم ہے، لکھو، کاغذ قلم نکالو۔ صلاح الدین ایوبی نے کاغذ قلم نکالا، یہ کہا فلاں سن میں یہ فتح ہوگا، سن لکھوایا اس نے، فلاں سن میں فتح ہوگا، رجب کے آخری جمعہ میں فتح ہوگا سن پر، رجب کا مہینہ اور آخری جمعہ فتح ہوگا، جمعہ کے دن فتح ہوگا، اور آخری جمعہ ہوگا رجب کا، اس میں یہ فتح ہوگا، لیکن تم اس جمعہ کو نماز نہیں پڑھ سکو گے، اس کے اگلے جمعہ کو نماز پڑھو گے۔ لکھ لو، وہ سن آوے سب محنت کرو، سن لکھا ہے اس نے، وہ سن آوے تم محنت کرو گے، یہ کیا کرو، وہ لکھوا کر غائب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ سوچنے لگے، علماء سے پوچھا بھئی کیا کریں، تو علماء نے کہا بھی ہم تو جانتے نہیں یہ کون تھا۔ اس وقت میں علامہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر کا دور تھا، یعنی یہ لوگ زندہ تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد بڑے شمار ہوتے تھے، ایک ابن قیم اور ایک ابن کثیر، یہ بڑے شاگرد ہوتے تھے۔ تو جیسا اس نے کہا تھا اسی طریقے سے یہ صلاح الدین ایوبی لے کر چلے، اور اسی وہی سن، وہی رجب کا مہینہ، وہی آخری جمعہ، وہی جو ترتیب تھی وہ ترتیب سے بیت المقدس فتح ہوا، اور جمعہ کا دن تھا، اور بیت المقدس فتح کیا، جمعہ کا دن تھا، صبح فتح ہو گیا۔ تو اس نے کہا تھا اس دن تم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے، حالانکہ آدمی تو خوشی ہوتی ہے جمعہ کی نماز پڑھے، ابھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے، ورنہ کہ جمعہ کی تیاری کرو بھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، ایک شاگرد نے کہا کہ اس نے منع کر، ارے پتہ نہیں کون تھا یار، اب تو جمعہ میں تو آ گئے ہیں ہم یہاں پر۔ تو انہوں نے کھڑکی کھول کے دیکھی تو 30,000 خنزیر بندے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 30,000 سور بندے ہوئے تھے۔ ان سب کو مارنے میں، واپس کرنے میں، جلانے میں، بھگانے میں پورا 3 دن کا گزر گیا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ سے سبق میں پوچھا کہ حضرت کیا ایسا بھی ہوتا ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کہہ جائے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بھائی نبی کوئی بات کرے تو بات ٹھیک ہے، اللہ کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا راستے میں ملا اور جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا، اور سارے عربوں نے دیکھا، ساری تاریخیں بھری ہوئی ہیں، اس جواب میں سب قصے بھرے ہوئے ہیں یہ، اور سب کہتے ہیں کہ جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ تو ابن تیمیہ نے جواب دیا اس کو، خاموش رہو، یہ اللہ کے ربانی لشکر ہوتے ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس باتوں کو زیادہ بحث کرو ہی مت۔ وہ ہو گیا، بیت المقدس آ گیا، کامیابی مل گئی۔ پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ اثر تھا ان کی والدہ کی دینداری کا، ان کی والدہ کی دینداری کا اثر تھا۔ وہ جو والد تھے نا، وہ کہتے تھے ایسا لڑکا ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، اور یہ بھی کہتے تھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ یعنی خاموش رہو، یہ ربانی لشکر ہوتے ہیں، ان کے زیادہ چرچے مت کرو، ہے ہم جانتے ہیں، ابن تیمیہ کتنی کہتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جیسا کہا ویسا ہوا ہے۔ پھر جب یہ فتح ہونے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، فوجیں پیچھے آتی تھی، تو یہ اللہ صلاح الدین ایوبی فوراً خبر بھیجتے تھے والدہ کے ساتھ، تو والدہ کہتی تھی کہ ہاں
مجھے رات کو پتا چلا کہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے، تو پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ کیسے پتا چلا؟ یہ بات روزانہ میرے گھر میں 100 عورتیں آتی تھی تہجد پڑھنے کے لیے، گزشتہ رات میں 50 آئی، میں سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد اڑ گئی ہے، میں سمجھ گیا۔ پھر میں نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا شروع کیا، 313 نہیں ڈبل پڑھنا شروع کیا، اللہ سے دعا مانگتی گئی، ڈبل پڑھنا شروع کیا، اللہ سے دعا مانگتی گئی۔ آج اللہ نے خوشخبری دے دی کہ ماشاء اللہ بیت المقدس اللہ نے فتح کیا۔ دوسرا جمعہ جب آیا تو صلاح الدین ایوبی نے خطبہ نہیں دیا، ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے کہا کہ تو خطبہ دو، اور صلاح الدین ایوبی جو ہے اپنے ایک تلوار لے کر ان کے قریب میں ایک سپاہی کی طرح کھڑے رہے، اور وہ عالم جو خطبہ دے رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی ہچکیاں مار کے رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن جان۔ اور ابن تیمیہ کہتے تھے کہ ان کی ماں کا اثر ہے، شادی کے ساتھیاں، عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا تم نے؟ یہ شورا کے لوگوں میں تھے، عبد الرحمن ابن عوف بڑے لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صرف ابو بکر اور عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کسی جگہ سفر میں تھے، سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں، قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، دیر ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی کیا کریں، سورج طلوع ہونے کا وقت ہو رہا ہے، کون نماز؟ سب نے مشورہ کر کے عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا۔ جب عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، سامنے سے حضور آ گئے، اور جب سامنے سے حضور آئے تھے سب پٹائے عبد الرحمن ابن عوف، ارے کیا کروں بھائی، حضور تو آ گئے سامنے سے، پیچھے ہٹوں یا نماز توڑ دوں؟ حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہا ہے، حضور نے وہی کھڑے کھڑے اشارہ کیا، اور حضور پیچھے جا کر حضور نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ان کی فضیلت ہے عبد الرحمن ابن عوف کی۔ تو ان کی شادی جب ہوئی تو بالکل اس زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی تو دولہے جو ہوتے تھے نا، اس زمانے میں اسپرے تو ہوتا نہیں تھا، اس زمانے میں یہ جتنے واحد طبعیت ادھر ہوتے ہیں نا سینتھیٹک، وہ تو ہوتے نہیں تھے، زعفران لگاتے تھے، زعفران۔ تو زعفران کی جو یعنی اس کی خوشبو اور اس کا رنگ یہ کپڑوں پر لگتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ دلہنیا ہے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ دلہن زعفران لگا ہوا۔ تو آگے عبد الرحمن ابن عوف، آپ نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کیا تم نے؟ جی ہاں۔ کیا سیبہ سے کیا کنواری سے کیا؟ کہتے میں نے سیبہ سے کیا۔ اچھا، آپ نے پھر فرمایا اول ملوبیشا، بے ولیمہ تو کرو چاہے بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولیمے میں بہترین چیز ہے بکری ہے، مرغی نہیں ہے۔ ولیمہ تو ہو جائے گا، ولیمہ نہ ہونے میں کچھ نہیں، لیکن اچھی چیز میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نمبر فرمائے تو میں کہتا تھا امی میں سب بھائی بہنوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، سب کی، ابا بھی آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب کے عمل سب زندہ تھے ہمارے، کہ میں سب کو سوچتا ہوں کہ دعوت کروں۔ اے بھائی دعوت کریے تو ایک شخص تم مرغو مطلب بکرا میں کچھ رہا یہ اماں کہتی تھی، تو والد صاحب بھی جو ہے بہت یعنی ہنستے تھے، پھر مرغی میں تو جائز سے بڑا مجھے پسند نہ تھے۔ حضور نے ولی مامو بکری نے ضرور دی تھی۔ اول ملو کی شاد عبد الرحمن ابن عوف، حضرت جابر ان کے والد تھے عبداللہ، تو حضرت جابر کے والد تھے عبداللہ، تو عبداللہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں۔ حضرت جابر پر بہت اثر، لاش پڑی ہوئی ہے اور جابر کھڑے کھڑے رو رہے ہیں۔ حضرت جابر کھڑے کھڑے، آپ نے فرمایا جابر کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا حضرت باپ میرا شہید ہو گیا اور میری 9 بہنیں، کتنی بہنیں بھائی؟ 9 بہنیں، ان کی شادی ہوئی اور میرے والد جو ہے یہودیوں کے مقروض ہیں اور میں اکیلا ہوں بھائیوں میں۔ ہمارے وہاں نظام الدین مرکز میں مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے مرکز میں، کمرہ نمبر 4۔ تو مجھے کہتے تھے بھائی مولی کئی مسجد میں بتاؤ نے ماری تو 9 چھوکریوں سے، تو میں ان کو مذاق میں کہتا تھا 9 آیات بینہ،
ان کو કહેતા કિસ્સા આયા તેમ ભાઈ ના મને તમે ટેન્શન નહીં લો જેની 9 છોકરીઓ હોય ને એ જલ્દી પહેરાઈ જાય અને જેની એક હોય ને એ બહુ જલ્દી ના પહેરાય તમારી 9 છે ને ફટાફટ થઈ જશે તમે ટેન્શન મત લો ખાલી તમારી છોકરી એટલું કહો સૂરહ रहमान पढ़ो किसी का भी निकाह ना होता हो शायद बच्चियों का तो उनका उलमा ने लिखा है कि सूरह रहमान पढ़े 24 घंटे में 1 मरतबा 2 मरतबा और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए तो अल्लाह ताला उसका रिश्ता करा देगा इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारी छोकरी तो अब 2 महीना मैं भी वहाँ लगाता था 2 महीना वो भी वहाँ लगाता तो हम आते जाते रहते थे तो मौलाना आते कहते कि मौलाना तो माशाअल्लाह મારી છોકરીઓને બધુને સૂરહ रहमान पढ़ी शुरू करी ना की दैनी थी गई मैंने कहा कहाँ भेजी बोले एक ने मुख के लिए साउथ अफ्रीका और बीजे ने मुख के लिए वेस्ट इंडीज तो वेस्ट इंडीज में निकाल गया और एक साउथ अफ्रीका फिर आते हम मिलते 1.5 साल में उसकी खबर थे ये दैनी मिली थी मैंने कहा इंशाल्लाह तुम्हारे हयात में सबकी हो जाएगी और उन्हीं के बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही हुआ। तो ये अब्दुल्ला जाबिर थे इनकी 9 बहनें थी तो हुजूर के सामने खड़े खड़े रो रहे हैं। आपने फरमाया जाबिर एक रात की बात है मेरा इरादा तुझे बताने का नहीं था राज में रखने का था राज है लेकिन चूंकि तेरा गम देख रहा हूं इसलिए मैंने चाहा कि बता दूं। बताइए ये बताया जितने शहदाए ओहद हैं सबकी पेशी अल्लाह के दरबार में हुई और सबसे अल्लाह ने पर्दे में बात की। हज़रत हमजा से भी पर्दे में बात की। तेरे अब्बा की जब बारी आई तो अल्लाह ने कहा पर्दा हटाओ मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा अब्दुल्ला से। पर्दा हटाया गया आंखों में आंखों में डालकर जो है अल्लाह ने बात की और फिर अल्लाह ने पूछा बता अब्दुल्ला तेरी क्या ख्वाहिश है क्या तमन्ना है। तो अल्लाह का मेरी तमन्ना है कि फिर से मदीना भेज फिर से ओहद का मैदान हो जाए फिर से शहीद हो जाऊं फिर से मैं जो है आपके पास आऊं। अल्लाह ने कहा ये तो नहीं होगा ये तो हो गया इसके अलावा क्या तमन्ना है बता। फिर तेरे अब्बा ने कहा कि अल्लाह पाक उनकी हमारे औलाद जो है उनकी खबरें तो हमें यहाँ पहुंच जाती है क्या कर रहे हैं कैसे हैं क्या हाल में लेकिन मेरी खबर कौन पहुंचाए मेरी तो 9 बेटियां हैं तो उनकी खबर मुझे मेरी खबर कौन पहुंचाए। अल्लाह ने कहा मैं पहुंचाता हूं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ये पूरी आयत नाज़िल हुई ये फरमाया कि देख तेरे अब्बा का भी इतना इकराम हुआ इधर तो फिक्र मत करना तेरी बहनों का भी निकाह हो जाएगा और यहूदियों का जो कर्जा है जब देने का वक्त आए तो मुझे बुला लेना। अब वो यहूदी तो कर्जे लेने में तो आप जानते हो कि बहुत माहिर होते हैं तो जब वक्त आया तो फजर की नमाज में आ गए हज़रत जाबिर ये बोला हज़रत ये हुआ शाम तक कर्जा अदा करना था समझा कोई मस्ती में आता खजूरों का कर्जा था। यहूदी जो है 2 कारोबार करते थे मदीना मुनव्वरा में खजूर और पनीर ये 2 कारोबार आज भी मदीना मुनव्वरा में चलते हैं खजूर और पनीर। हम तो चूंकि वहां रहते हैं पता है कि खजूर और पनीर अब भी जो इसकी बड़ी बड़ी तिजारतें होती है वहां तो ये 2 कारोबार करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खजूरें ले लो खजूरें ली यहूदी भी बैठे हुजूर भी बैठे पर्दा डाल दिया हमें इसके कितना है कि इतना किलो है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तोला वो लेके चला गया सब का कर्जा अदा हो गया और फिर भी खजूरें बची नहीं। ये जाबिर इब्न अब्दुल्ला ये हुजूर के पास आए शादी करके हुजूर को पता भी नहीं। आज तो लोग ओमना करते हैं ना अरे तारी शादी थी तुझे खबर है ना अली बना तारी शादी तुमने वली में बुलाया ना ये ओमना करने की चीज नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अकरब तरीन आदमी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उम्मे सलमा ने इंतकाल के वक्त में हुजूर से पूछा कि हज़रत आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं हमारे घर खर्चे का क्या होगा। तो हुजूर ने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा तुम घबराना मत एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। इतना जुमला कहा
ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ اٹھائے گا، تم ٹینشن مت لینا۔ چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد یہی عبد الرحمن ابن عوف نے باغ وقف کیا اور ساری ماؤں کا خرچہ اٹھایا۔ ان کا پوتا تھا عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ کھیلتے کھیلتے تو عائشہ کے کمرے میں آ جاتا تو عائشہ اس اپنے سینے سے لگاتی اور کہتی میں تیرے دادا کے لیے روزانہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ جنت کے سلسبیل چشمے سے اسے تو پانی پلا، کہ اس نے اتنی خدمت کی ہے ہماری عبد الرحمن ابن عوف نے۔ تو انہوں نے حضور کو کہا نہیں، حضور کے بعد بھی پتہ چلا کہ نکاح کیا ہے۔ یہی حضرت جابر کے ساتھ قصہ ہوا، حضرت جابر آئے، زعفران کا دربار ہے، جابر نکاح کر لیا تم نے؟ فرمایا ہاں۔ کنواری سے کیا سیبہ سے کیا؟ تم حضرت سیبہ سے کیا۔ ارے تو کنوارا تھا تو کنواری سے کرتا، وہ تجھے خوش رکھتی تو اسے خوش، میاں بیوی تو دوسرے کے لیے کھلونا ہے نا۔ ارے بتاؤ تو صحیح یار، ایک قسم کا کھلونا ہے تو ارے وہ تو طلائف کا جملہ ہے، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو جابر نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں، اصل میں میرا ارادہ بھی تھا تب تو کنواری لاؤں، لیکن میری بہنیں 9 بہنیں، اگر کنواری لاتا تو وہ بھی لڑکی اور یہ 9 بہنیں بھی لڑکیاں، میرے گھر کا نظام کیسے چلتا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایسے عورت سے شادی کروں جو بہنوں کو بھی سنبھال لے مجھے بھی سنبھال لے۔ یہ پھر 9 بہنوں کا نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھنا کہ شادی کے مسئلے میں دوربین سے نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی مرد اگر یہ کہے مجھے ایسی لڑکی ملے جو 100% اوکے ہو تو بغیر بیوی کے رہے گا وہ، اور کوئی بیوی کو عورت ایسے کہے کہ ہمارے وہ شوہر ہوئے تھے کہ 100% اوکے تو بغیر شوہر کے رہے گی، وہ تو کچھ نہ کچھ پلس مائنس ہوتا ہے، کچھ نہیں چھوٹی ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب بہت بڑا حادثہ ہوا کہ ایک ہی ہفتے میں ابو طالب بھی چلے گئے اور ایک ہی ہفتے میں جو ہے وہ خدیجہ بھی چلی گئی، بچیاں، بہت بڑا حادثہ تھا، یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ حضور آپ کہتے تھے کہ میں جو ہے ایسا ہو گیا کہ دعوت کا کام بھی مجھے کرنا ہے، باہر کا کام بھی کرنا ہے، بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے، سب کر رہے، بیوی تو چلے گئی، باہر کا کام وہ تعلیم کرتے تھے وہ چلے گئے، سارا کام میں کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو حضرت خولہ آئی، حضرت خولہ حضور کے پاس، اور حضور کے پاس آ کر کہا اور گھر میں آئی۔ یہ حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی سمجھے، ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہ جگ ماموں تھے، حضرت جی بھی انہیں ماموں کہتے تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماموں کہتے تھے، ہم بھی ماموں کہتے تھے، حالانکہ ہمارے ماموں نہیں تھے وہ۔ آپ کے مولوی پور میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جگ چچا، سب کے چچا، سب کی بھابھی، سب کی خالہ، سب کا چچا، تو یہ حضرت خالہ یہ جگ ممانی تھی مکہ مکرمہ، یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود مجھے کہتے تھے، ہم تو چھوٹے تھے، بھائی مولوی یونس، منا کہتے تھے، بھائی مولوی یونس منا ذرا ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو۔ اب حضرت جی تو حضرت جی، ماموں اظہار کے مقابلے میں چھوٹے، ہمارے والد اور رحمۃ اللہ کہتے تھے بھائی جو ہے کہ ماموں اظہار شکر، حالانکہ ہمارے والد کا ماموں نہیں تھے وہ، تو پورا مرکز ان کو ماموں کہتا تھا، ماموں اظہار ماموں اظہار ماموں اظہار، ہم بھی ماموں اظہار کہتے ہیں۔ یہ حالت حضرت خولہ، یہ آتی اور یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو دیکھا کہ حضور اکیلے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، بچیاں جو شادیاں ہو چکی تھی کچھ بچیوں کی، وہ کھانا وانا پکا کر لاتی تھی، تو یہ گھرانا کوئی تو حضور، تو حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ کہا حضرت خدیجہ چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، تو کیا آپ کے لیے کوئی خاتون ڈھونڈوں نکاح کے لیے تاکہ آپ کا گھر دیکھے، اس کا دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ڈھونڈو، بچیاں تھیں بیٹھی ہوئی، تو خالہ نے پوچھا کہ کنواری ڈھونڈوں کہ سیبہ ڈھونڈوں،
اب خاموش رہے. پھر آپ نے تھوڑا سا تکلف کر کے کہا دونوں ڈھونڈو. یہ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. پھر ایک جملہ کہا کہ یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے, یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے, دونوں ڈھونڈو. تو حضرت خولا کہتی تھی سب سے پہلے جب میں نے سوچا کہ کماری سے نکاح نہ کراؤں. حضرت فاطمہ چھوٹی ہے, جن کی شادیاں ہو گئی اپنے شوہروں کے ساتھ, اور کنواری اگر حضور کے گھر میں آ گئی تو گھر کا ماحول کیسے چلے گا؟ کوئی ایسی عورت سے میں نکاح کراؤں کہ جو حضور کا گھر سنبھل جائے, پھر کنواری سے کراؤں. یہ چنانچہ حضرت خولا کہتی تھی میں نے حضور کی اجازت لے لی. اچھا شادی نکاح یہ جو ہے یہ ایسی مجلس ہے کہ اگر پر پوتے کے بھی نکاح ہو رہا ہو نا تو پر دادا بیٹھا ہوگا تو اس کے بھی منہ میں پانی آئے گا. یار یہ مجلس میری ہوتی کہ مجلس میری ہوتی. یہ تو فطری اللہ نے اس میں کشش رکھی. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, مہاراشٹر کے بہت بڑے ذمہ دار. وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے ہیں مولوی یونس اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے مولوی یونس کو لے آ, وہ ڈھونڈے گا, تجھے بھی ڈھونڈے گا مجھے بھی ڈھونڈے گا, جو پہلے ملے گا اسے لے جائے. میں مولوی یونس پونا والے تو قصہ سناتے تھے اپنا کہ میں ہمارے یہاں مرکز میں پونا میں پہلے دعوت کا کام اتنا تھا نہیں, تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. میں کیا کروں, لوگ آتے تھے تو میرے پاس ان کو ناشتہ کرانے کے پیسے بھی نہیں, تو بڑا پریشان ہوتا تھا. سب سے ٹینشن والی میری نماز فجر کی نماز ہوتی تھی. مولانا مسکولہ والے کہتے سب سے ٹینشن والی. میں نے مولانا کیوں؟ بولے کہ اس لیے ٹینشن والی فجر کی نماز پڑھانے آتا تھا تو مجھے دیکھتا جاتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے بھائی. ہاں نیا چہرہ دکھائی تو نہیں دیا, لیکن نماز پڑھانے کے بعد پھر جو مسلموں کی طرف بیٹھتا بھی دیکھتا, ارے ہاں کونے میں کوئی بیٹھا ہے نیا ہے, ہاں دوسرے سپنے میں کوئی بیٹھا ہے وہ بھی نیا ہے, وہاں پر کوئی بیٹھا ہے. تو میں اللہ سے کہتا اللہ پاک میری عزت رکھنا, اے اللہ پاک میری عزت رکھنا, یہ لوگ آئے ہیں میرے پاس تو ناشتہ کرانے کے پیسے بھی نہیں, سب مسلم چلے جاتے تھے, وہ لوگ آتے میرے پاس, السلام علیکم حضرت جی سے مان کے السلام علیکم ہوتا بیٹھے, کہاں سے آئے بھائی آپ؟ میں کہا بمبئی سے. بھائی تم کہاں سے آئے؟ تو مالیگاؤں. آپ کہاں سے آئے؟ احمد نگر. بھائی تم کہاں سے آئے؟ بیڑ سے. اچھا تو آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ حضرت وہ اصل میں جو ہے بمبئی میں کوئی انتشار ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی کچھ انتشار ہو رہا ہے تو مشورے کے لیے آئے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا بھائی ناشتہ کرو گے؟ وہ کہ مولانا تگڑا کریں گے ناشتہ, پوری رات کے بھوکے تگڑا کریں گے. تو میرا تو بلڈ پریشر اور ہائی ہو جاتا. ارے یہ تگڑے کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس تو میرے کھانے کے پیسے نہیں ہے. تو میں ان کو کہتا کہ دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں ناشتہ کرا نہیں, لیکن تمہارے ناشتے کی سیٹنگ کر دیتا ہوں. وہ بڑے میاں جی بیٹھے ہیں کونے میں, داڑھی ہل رہی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر چاروں جا کر سلام کرو, السلام علیکم. تو وہ غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام, گھبرانا مت. غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام, لیکن تم گھبرائی کیوں مت. وہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے, تم بیٹھے رہنا, تمہیں دیکھیں گے تمہاری طرف, کیوں آئے ہو تم؟ فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کرو گے, ہم بتا دیں کیوں آئے. اچھا چلو قرآن بند کریں گے. پھر وہ پوچھیں گے کیوں آئے ہو؟ تو تم یہ کہنا میں بمبئی سے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو بیوی کی ضرورت ہے, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, تو ہمارے بمبئی میں ایک خاتون ہے, صحت بھی اچھی ہے, بچے بھی جن دے گی. اچھا تم کیوں آئے بھائی؟ مالیگاؤں میں ہمارے ایک عالمہ ہے, اچھا ہے, دعوت کے کام بھی سنبھال لے گی. اچھا آپ میں بھی اسی لیے آیا ہوں, آپ میں بھی اسی. اچھا چلو ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے, عشاء پڑھ لو. باہر ہوٹل میں جاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور پھر وہاں مشورہ کرتے ہیں. تو مولانا سب پونا والے جو تھے وہ بیٹھتے تھے, وہ کہتے تھے, میں بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا تھا, میں کہتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے قابلیت بھی ہو گئی, ناشتہ ہو گیا ان کا. اور بڑے بھی آتے وہاں جا کے ناشتہ کرا دیتے تھے. کبھی کبھی باسی کڑی بھی ابال آتا ہے نا بھائی, تو وہ ایک دم سے خوش ہو جاتے تھے. تو اب ایسے کئی لوگوں کا ناشتہ کروایا مولانا اس طرح. وہ بیچارے وہ بڑے میاں صرف شادی کا نام سن کر سب کے ناشتے کراتے تھے. تو ایک مرتبہ بڑے میاں مولانا یونس پونا والے کے پاس آئے, کہا یونس یہ سب آ کر جو ہے وہ مجھے چاکلیٹ دے کے جاتے ہیں
کوئی بھی ناشتہ کوئی بھی شادی تو کراتا نہیں ہے، ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مولانا نے فرمایا میں ہی بھیجتا تھا، اب اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، اب میں ان کا ناشتہ میں کراتا ہوں۔ تو نکاح اور شادی کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کو کتنی خوشی۔ حضرت خولا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت طیبہ سے کراؤ، تواری سے کراؤ، تاکہ حضور نے فرمایا دونوں سے کراؤ۔ گھر میں ایک ماحول بنا۔ حضرت خولا کہتی تھی میں باہر نکلی، باہر نکلتی ہے تو سودا کھڑی تھی، میں کہ چلی گئی حضرت سودا کے پاس، سودا نکاح کرو گی؟ ہاں اچھا رشتہ ہوگا تو کروں گی۔ کون؟ تو اشارہ کیا حضور کے گھر کی طرف، ان کا پیغام ہے تیرے لیے۔ ہاں ہاں ضرور کروں گی، لیکن وہ اب میرے والد بیٹھے ہیں، زمان نام تھا ان کا، وہ سامنے بیٹھے، آپ ان سے جا کر پوچھو، میں تیار ہوں۔ تو حقہ پیتے تھے حرم میں، جہاں آج کل منتظم ہے اسی قریب میں ان کا جو حقہ، جس عربوں کی دیہات کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو بیٹھے بیٹھے جب اب جب حضرت خولا نکلی تو حضرت سودا نے بلایا، خولا 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 خولا، جب ابا کو جا کر سلام مت کرنا، سلام کروں گی تو میرا نکاح نہیں ہوگا، جو کچھ تو مجھے کہنا پڑے گا، میرا گڈ مارننگ کہنا، گڈ مارننگ، جاہلیت کا سلام کہنا، صباح الخیر مساء الخیر، یہ جاہلیت کا سلام، صباح الخیر مساء الخیر یہ کہنا کہ میری شادی ہو جائے گی، یہ تو سودا نے کہا۔ اب اگر سودا کہتے تھے میں وہیں کھڑی رہی، دیکھتی رہی، وہاں گئی تو وہ ارے خولا تم کیسے آ گئی؟ خولا ممانی ممانی، آؤ لاؤ پانی لاؤ، کھجور لاؤ، جو عربوں کی عادت ہوتی ہے، بٹھایا، اکرام کیا۔ اور پھر حضرت خولا نے کہا کہ میں جو ہے سودا کے لیے آئی ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرا سودا کا رشتہ آیا ہے۔ کہاں سے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی تو مانتے نہیں تھے یہ لوگ بھی۔ بہت اچھا، ہاں سنا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بھی سنا کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ہاں ان کو ضرورت ہے، بھائی میں تیار ہوں، تم سودا سے پوچھ لو۔ یہ کہ میں سودا سے کچھ کرائی نہیں، یہ حضرت خولا نے کہا۔ عبداللہ ابن زمان یہ اندر کام کر رہے تھے، ان کے بھائی تھے حضرت سودا کے، یہ باہر آئے، اور باہر آ کر کے ابا کیا مشورے چل رہے ہیں، مما نے کیا خبر لائی ہے؟ یہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ۔ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اب انہوں نے تو دھمال کر دی، گھر کا سامان توڑ دیا، گھر کا چارپائیاں باہر پھینک دی، تو محمد کے ساتھ ان کا نکاح کریں گے میری بہن کا؟ حضرت سودا وہاں کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ بھاگی بھاگی آئی، اور بھاگی بھاگی آ کر باپ سے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ فرمایا بیٹا تیرا رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا ہے، لیکن یہ تمہارا بھائی جو ہے منع کر۔ باپیں صحابی بن گئے تھے عبداللہ بن زمان، اور بہت روتے تھے کہ میں نے حضور کے ساتھ نکاح میں یہ باتیں کیوں کہی۔ بعد میں بڑے لوگوں میں بن گئے تھے، عبداللہ بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سودا نے کہا میرا معاملہ ہے، میرا بھائی کا معاملہ نہیں ہے، میں تیار ہوں، میرا نکاح کرا دو آپ۔ اب بڑی عمر کی عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، تو حضرت سودا جو تھی ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ اللہ ظرافت سمجھو تو ہم سمجھتا، ظرافت کا مطلب وہ حضور میں ہنساتی بہت تھی، کوئی مسئلہ آوے کوئی آوے تو چٹکلا چھوڑ دیا تو حضور بہت ہنستے تھے۔ تو حضور فرماتے تھے کہ سودا کے آنے سے میرے گھر میں چمن آباد ہو گئے، کیوں کہ بچیوں کو سنبھال لیا، تو بچیاں بھی ان سے مل گئی، حضرت فاطمہ چھوٹی تھی وہ بھی مل گئی، خود کبھی کھاتے کھاتے تو چٹکلا چھوڑ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہنس پڑتے، کبھی کبھی سے منہ سے لقمہ بھی نکل جاتا، کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتے، ارے سودا، اور ہنسنے کا ہنسنا ہنسانا یعنی مزاج میں ذرا سکتی تو حضرت سودا نے سارا گھر سنبھال لیا۔ طیبہ تھی اور سمجھدار تھی، اور ان کے ہنسنے ہنسانے کے قصے بھی حدیث میں بہت آتے ہیں۔ ابھی کیا بیان کریں، مجھے نکاح پڑھانے ایک دوسرے مرتبہ بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے مدینے جا کر بھی حضور کو ہنساتی تھی۔ تو ساری عورتیں امہات المومنین کہتی تھی یار ہم حضور کو نہیں ہنسا سکتی، اور یہ حضور کو چٹکلے کہہ کے ہنسا دی۔ حضور فرے سے جاتے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تو مائیں ان کے پاس آتی، بے آج حضور ٹینشن میں، جب مجلس لگے گی تو تھوڑا کچھ سمجھ گئے نا، کوئی چٹکلا چھوڑ دینا،
حضرت سادہ کہتے تھے آج چٹکلا چھوڑنے جیسا نہیں ہے، آج چٹکلا چھوڑنے جیسا نہیں ہے، وہ چھوڑنے جیسا ہوتا ہے کوئی چھوڑتی نہیں، مرنے نہیں چھوڑتی، یہ تو سودا۔ اب حضرت خولہ جو ہے وہ آتی جاتی تھی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی، حضرت سودا بیٹھی ہوئی، گھر کا ماحول دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا خوش خرم گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، حضرت خولہ چلی گئی۔ حضرت خولہ کے اس وقت پردے کی آیتیں نازل بھی نہیں ہوئی تھی اور حضرت خولہ کا ایک مقام بھی تھا، تو سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ حضرت خولہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت خولہ چلی گئی، دیکھا حضور بھی خوش ہیں اور سودا بھی خوش ہے، بچیاں بھی خوش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت خولہ جو ہے خاموش بیٹھی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے چھیڑا۔ خولہ ایک وعدہ پورا ہوا، دوسرا وعدہ کو پورا ہوگا، ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کنواری بھی دیکھو صحیح بھی دیکھو، تو صحیح بات تو آ گئی، وہ کنواری والا وعدہ تو پورا ہوگا۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت اس کا بھی میں نے ترتیب لگا دی ہے، تو کیا لگائی ہے؟ یہ فرمایا کہ میں نے ترتیب لگائی ہے، اور ترتیب یہ لگائی ہے آپ کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ سوچ رہا ہوں آپ کا نکاح ہو جائے، سوچ رہی آپ کے بھائی کی، میرا بھائی کون؟ ابوبکر، ابوبکر کی تو دے دیا، ایک اسماء ایک عائشہ، کس کے ساتھ؟ ورنہ عائشہ کے ساتھ۔ ارے عائشہ کے ساتھ بڑا نکاح کیسے ہوگا خولہ؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے متن کے یہاں، مشہور تھا کہ حضرت عائشہ کی منگنی متن کیا ہوئی؟ ایک متن بہت بڑا آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں حضور نے کہا تھا کہ اگر آج متن زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش پر پورے مکہ والوں کو معاف کر دیتا، اس کے احسانات تھے متن کہ متن کیا ہوئی ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت کہیں بھی منگنی ہوئی ہو لیکن آپ تیار ہیں کہ نہیں، یہ بتا دیں، کہیں منگنی ہوئی ہو آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ آپ نے بولا یہاں میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، باتیں ہوئی۔ حضرت خولہ کہتی ہے وہ نکلی، باہر نکلی، ابوبکر کھڑے تھے، دیکھو اللہ کا نظام چل رہا ہے، ابوبکر چلو مشورے میں جانا ہے، ممانی کہاں جانا؟ یوں کہا کہ عائشہ کا نکاح ہمیں کروانا ہے حضور کے ساتھ۔ تو ابوبکر نے کہا وہ تو مطلب کیا بات ہو، میں یہی تو کہہ رہی تمہیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں، تمہارا کام ہے خاموش رہنا، تو بولنا مت وہاں جا کر، ساری بات میں کروں گی، تم بولو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ صدیق اکبر سے کس نے کہا؟ خولہ، آپ بات مت کرنا، بات میں کروں گی سب جا کر۔ یہ دونوں چلے گئے، وہاں یہ متن بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی چودھری تھے اور یہ بھی متن بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حضرت خولہ نے جب متن نے کہا ارے ممانی 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 کیسے آئے، ابوبکر کیسے آئے، کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر بیٹھ گئے، حضرت خولہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بولنا مت، انہوں نے بولنا شروع کیا تو خولہ نے، بس اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بیٹی کی منگنی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، تو شادی کب رکھیں، تاریخ طے کریں تاکہ نکاح والی مجلس چلے۔ ہاں میں سمجھ گیا، اس لیے تم آئے ہو۔ بھائی میں تو جو ہے میری بیوی کا غلام ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے بتا، تو میں تو میری بیوی کا غلام ہوں۔ ارے بیگم بلایا اپنی بیوی کو، بھائی یہ لوگ آئے ہیں ذرا دیکھو۔ تو حضرت خولہ جو تھی وہ بیٹھی، صدیق اکبر کچھ بولنے کا ارادہ کیا تو حضرت خولہ نے تھوڑا سا تارے بولوانے نہیں، تمہیں چپ رہو، تمہارے بولوانے نہیں، صدیق اکبر کو آپ کو بولنا نہیں ہے۔ تو ہم آئے لڑکے کے ساتھ نکاح، تو ان کی اس متن کی بیوی نے کہا بھائی دیکھو ہم نے یہ سنا ہے کہ عائشہ بگڑ گئی ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ ابوبکر بھی بگڑ گئے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، اور ہم نے سنا کہ خولہ تم بھی بگڑ گئی ہو، تو ہم تو جو ہے میرا ارادہ تو نکاح کرنے کا نہیں ہے، منگنی کینسل۔ تو حضرت خولہ نے کہا الحمدللہ، کھڑے ہو گئی، جب کھڑے ہو گئی تو صدیق اکبر نے حضرت خولہ سے کہا کہ بھائی اس کے باپ سے تو پوچھ لو، مطلب یہی باپ ہے یہی ماں ہے، حضرت خولہ یہی باپ ہے یہی ماں ہے، مجھے معلوم ہے اس عورت کو جانتی ہوں، یہی باپ ہے یہی ماں ہے، ہاں زیادہ چھیڑنا نہیں ہے، چلو کینسل ہے کینسل، یہ اور حضور کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم متن کا بہت خیال کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ جب اب پتہ نہیں یار باتوں پر باتیں نکل رہی ہیں،
یہ جب طائف کے سفر سے حضور آئے تو راستے میں طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، یعنی ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، طائف والوں نے نکال دیا۔ تو حضور ایک ایک کو بلاتے تھے مکہ سے، بھئی آؤ ہمیں امن دو تاکہ ہم مکہ میں آئیں، میری بیوی وہاں ہے، بچیاں وہاں ہیں۔ تو یہ متن کو حضور نے بلایا، اور متن کو حضور نے بلا کر کہا کہ دیکھو ہماری تم مدد کرو۔ متن نے کہا تم فکر مت کرو، آپ کو میں امن دیتا ہوں، آپ کو ویزا دیتا ہوں، آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلو مکہ مکرمہ، کوئی آپ کو مارے گا نہیں۔ متن نے مکہ میں اعلان کیا کہ میں نے محمد کو سہارا دیا ہے، میں نے امن دیا ہے، کوئی مارے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں کے بعد طائف، حالانکہ طائف تو گئے، ماحول میں نکال دیا تو نہیں جا سکتے تھے واپس، لیکن کافی دنوں کے بعد حضور آئے۔ جب حضور آئے طواف کرنا شروع کیا تو ساتھ میں بھاگی بھاگی آ گئی، حضرت فاطمہ نے ابو آئے ابو آئے ابو آئے، حضرت سودا آ گئی، ارے حضور آئے حضور آئے حضور آئے، اور یہ سارے کے سارے متن جو ان کے بیٹے سب تلواریں لے کر کھڑے رہے۔ یہ احسان حضور پر تھا، تو حضور نے بدر میں اعلان کیا تھا آج اگر متن زندہ ہوتا اس کے سفارش پر سارے مکہ والوں کو میں معاف کر دے گا۔ یہ احسان تھا حضور پر، ہمیشہ حضور یاد کرتے رہتے۔ وہ تو کفر کی حالت میں مرا ہے، اسلام کی حالت میں نہیں مرا، لیکن وہ احسان کو حضور نے یاد کیا۔ تو میرے آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے ہے، شادی میں سادگی مطلوب ہے، سمجھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ازواج مطہرات ہیں سب کے ساتھ سیدھے سادے دینے کا نکاح ہوئی، صرف ایک ماں کے نکاح میں گوشت پکا ہے بس، اور کسی کے ماں کے نکاح میں کچھ نہیں پکا۔ بس آپ کی ترتیب یہ تھی، میں آ جاؤ تیرے گھر سے تو لیا، تیرے گھر سے تو لیا، تیرے گھر سے تو لیا، اور یہ کہتے تھے اپنی ماں کا ولیمہ تھا، اس لیے شادیوں کے اندر سادگی وقت میں کرو گے انشاءاللہ۔ اب صلاح الدین ایوبی کے بالدہ والا وظیفہ بتا دوں ہم لوگوں کو، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ کتنے بنگلے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، 313 مرتبہ پڑھو گے 31 محل جنت میں تیار ہوں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے سے اللہ محبت کرے گا، اور 31 بنگلے تیار ہوں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ 5-6 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے، اور یہ قدر ملے گا۔ میں نے جو وہاں بیان کیا شکاگو میں، ایک ڈاکٹرنی تھی بیچاری امریکہ میں، اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا حضرت جب سے میں نے آپ کا یہ بیان سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن مول صاحب جی بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہیں ملیں گے، کیونکہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو کہ مول صاحب بہت بنگلہ ٹھیک ہے ہمارا تو جنت میں، کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے؟ میں نے کہا گجراتی کو بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے، پنجابی اور گجراتی، احمد آباد کی لڑکی ہے وہ، ہم جب جاتے ہیں تو وہی ہماری خدمت نہیں ہوتی ہے، ٹیسٹ کرنا، دوائیں دینا، یہ دینا وہ دینا۔ تو میں نے کہا بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو آپ بتا بنگلہ کرسو سو، میں نے کہا آپ شورا والا چھی جنت میں جیسے એટલે مشورہ کری لیسو کیسو کرવું છે આપણે وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے، ابھی ٹینشن کیوں لیتی ہے، تو پڑے جانا۔ تو آپ لوگ کو جنت میں بنگلہ بناؤ گے نہیں بناؤ گے بھائی؟ دیکھو یہ بہت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ ہے۔ 313 مرتبہ کیوں پڑھواتا ہوں؟ 313 بدری ان کی تعداد ہے، اور اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، اس عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، جو حالات ہم پر چل رہے ہیں۔ یہ دعا تو اللہ سے چپکے چپکے کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، تب منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دل میں کہو، چپکے سے کہو، سجدے میں کہو، تہجد میں کہو، اللہ کے سامنے رہو۔ خوشنمایت نالے شبہائے تو، خوشنمایت نالے شبہائے تو، ذوقہا دارن بازاری ہائے تو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار بڑے بڑے مجموعے پڑھتے تھے، رائے گڑھ کے مجموعے میں، بنگلہ دیش کے مجموعے میں، اور یہاں بھوپال کے اجتماع میں۔ ابا کہتے تھے کہ وہ لیلا مجنون قصہ ابا سناتے تھے،
یہ میں نے میری کتاب کی گھر ہوتی میں قصے لکھے ہیں. ابا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنون جو ہے وہ رونے لگا. عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں سے تھا یہ مجنون. وہ رونے لگا. یہ فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے جو مانگا تو نے دیا, نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. میں لیلا بھی اگر تو دے دیتا تو تیرے خزانے میں کیا کمی تھی؟ تو غیر سے آواز آئی خوشنما ید نال شبہائے تو ذوقہ دارم بزاری ہائے. تو تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے. اگر تیری ملاقات لیلا سے کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جا, میں دیکھتا جاؤں. ہمارا سفر ہوا تھا, ہم جب بھی تبوک جاتے ہیں تو لیلا مجنون کے گاؤں میں ٹھہرتے ہیں. وہاں ایک شہر ہے اس کا نام ہے معلّہ, جسے ابھی امریکہ بنایا جا رہا ہے. بیت المقدس سے بالکل قریب ہے. آپ معلّہ چلے جاؤ اور یوں کھڑے ہو کے دیکھو تو بیت المقدس دکھے گا. اس کا نام معلّہ. ہمارا سفر تھا وہاں پر, تو ہمارے صاحب ایک بڑے میاں تھے. میں نے بڑے میاں سے کہا جب ہماری کار داخل ہوئی معلّہ میں تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہم. ہے بول سب کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے. اچھا وہ لیلا کا گھر کہاں تھا دکھائیو. میرے کیا کہتے ہیں لیلا کا گھر کہاں تھا دکھائیو. ارے میں نے کہا ابھی یہ تو ابھی امریکہ بن گیا ہے, یا لیلا کا گھر کہاں دکھے گا, لیکن یہ اس کا گاؤں ہے. عبداللہ ابن عمر سے اس کے بہت تعلقات تھے. حضرت عمر نے بہت کوشش کی دونوں کا نکاح ہو جائے, دونوں کو بلایا بھی, دونوں کو آدمیوں کو ہی بلایا. مجنون اس کا نام نہیں تھا, اس کا نام تھا قیس. یہ مجنون نام رکھا امام حسن نے. وہ عمرہ کر کے آ رہے تھے, یہ جا رہا تھا. ارے قیس میں نے جو ہے سیٹنگ کر لی امیر معاویہ کے ساتھ, بہت سب کچھ ہو گیا, بس سال کے مجھے اتنے پیسے دے دینا, مجھے لڑائی نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا. میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں؟ تو قیس نے کہا کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا آپ نے. تو میں کیا کرتا؟ یہ کہ اتنے پیسے لیلا کو دے دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا. تو اس پر حضرت حسن نے کہا انت مجنون, تو مجنون ہے. تب جا کر اس کا نام مجنون پڑا. بات سمجھ میں آئی؟ تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار پڑھو گے انشاءاللہ. چلو یہ ہو گیا. اب نکاح کرائیں گے ہم انشاءاللہ. جتنے دلہا دلہن ہیں سب کو میری طرف سے ایک ایک تسبیح ہدیہ دوں گا. دلہے کے لیے ایک تسبیح, دلہن کے لیے ایک تسبیح, اور الگ الگ کلر کی دوں گا تاکہ دونوں الجھو نہیں وہاں کمرے میں جا کر کہا تمہاری سے تمہاری سے عوام سے. یہ نہیں, میں آپ کو ایک ایک تصویر دوں گا. لیکن ابھی صرف اتنی بات کر لو کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو گے کہ نہیں کرو گے. ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے, ڈنڈول ہو رہا ہے, ڈنڈول میں اجتماع ہو رہا ہے. بس جلدی جلدی آپ نام لکھا دو ڈنڈول کے اجتماع سے آپ کتنے جماعتیں دو گے, بس پھر نکاح پڑھا دیتے ہیں, پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بتاؤ کون کون تیار ہے ڈنڈول کے اجتماع سے جانے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ نام لکھو. عبدالسلام بھائی. جیسے بات بتاؤں, جہاں ہم گئے جماعت ملی ہے الحمدللہ, جہاں گئے جماعت ملی ہے. ڈنڈول کے اجتماع سے کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ یار مولوی پور والے تو بہت اچھے لوگ تھے یار. میں تو تعریف کرتا ہوں ساری دنیا کے اندر کہ مولوی پور والے بہت اچھی طبیعت. کیا بابا ہماری فیس دو بھائی, ہم ان سے دور سے آپ کے پاس آئے تو فیس تو لیں گے نا بھائی. کیا ترتیب ہے آپ لوگوں کی یہاں؟ کب یعنی کب نکلتی ہے جماعتیں؟ اجتماع سے. تو پھر نام آئے نہیں آئے؟ آئے تو شرماتے کیوں ہو بھائی؟ آپ لوگ کم سے کم کھڑے ہوتا جو ہم کو بھی تو ذرا خوشی ہو یار, ہم کو بھی تو خوشی ہو کہ آپ یہاں سے بھی نام ملے ہم کو. اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم بعد میں دکھائیں گے, آپ کی مجلس میں دکھائیں گے. چلو کوئی بات نہیں, ارادہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ ہمارے یہاں کسی قسم اصرار نہیں ہوتا, لیکن اتنا طے کر لو کہ ڈنڈرول اجتماع سے ہمارے یہاں کی جماعتیں جانی چاہیے. مولوی پور ہے, قرب جوار کی بستیاں ہیں, سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب لگے کا قائل لکھا ہوا. کتنے نکاح ہیں؟ 17 نکاح ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھا ہوا. جزاک اللہ خیر. اس طرح ہے, آج اس طرح آج مجھے ایک ایک دیتے جانا. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولانا اسامہ ابن اسلم یہ کون ہے؟ آپ آئیے سامنے آئیے. آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام؟ معصوم یاد ہے نام؟ چلو اللہ کا شکر ہے. آپ کون ہے؟ وکیل کون ہے؟ وکیل ہمارا مولانا ایوب صاحب. اپنے بچی سے اجازت لے لی؟ ٹھیک ہے. دیکھو یہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اقرار جو کرنا، قبول کرنا، مائک میں کرنا تاکہ لوگ سنیں، یہ گواہ بنتے ہیں. وکیل تو وہ ہو گئے، نکاح پڑھانے والا میں ہو گیا. اب گواہ کہ کس نے سنا؟ دو فرشتوں نے سنا. یہاں فرشتے کو سننا تو ہوگا یہ کام، یہاں تو جو مجموعے کو سننا ہوگا. حیدرآباد میں 500 نکاح میرے ذمے آئے تھے. کتنے؟ 500 اجتماع تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو 500 نکاح میں نے پڑھائے حیدرآباد میں. وہ نکاح پڑھاتے گئے تو پھر ایک جوڑا آیا. آپ ہی صلاح کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا، قبول کیا. تو اس نے کہا ہاؤ انشاءاللہ. ہاؤ انشاءاللہ ایسے کیسے نکاح ہوگا بھائی؟ یا انشاءاللہ تھوڑی چلتا ہے، یا تو پکی بات کر بھائی. انشاءاللہ وہ الگ جگہ پر ہے، یا انشاءاللہ نہیں ہے. ہاؤ انشاءاللہ. پھر اس کو جو پڑھوایا. ہمارے حضرت جی بھی بہت ہنسے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہنسے. بولے کہ یہ ہاؤ انشاءاللہ کہہ کے نکل جاتا ہے. میں مولانا اسامہ صاحب معصومہ بنت عرفان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. مولانا ایوب ابن عبدالرحیم یہ وکیل ہے. تو 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے معصومہ بنت عرفان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جزاک اللہ. یہ لوگ سمجھے ایسا بھی تو پکا دلہا ماشاء اللہ. یہ تم عربی میں کہو گے تو عربی میں ان کو کیا جانتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کہا عربی کے اندر لوگ. مولانا محمد ابن اشرف آپ کی ہونے والی دلہن کا نام عائشہ، برابر ہے. اور مولانا آصف کون ہے؟ یہ ہے. کہاں؟ یہ ہے. یہ عائشہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ماموں. ابا کہاں ہے اس کی؟ گواہ کی بات نہیں کر رہا. وکیل جو ہوتا ہے باپ ہوتا ہے. باپ کہاں ہے؟ باہر ہے. راجکوٹ میں. اس کو تو رہنا چاہیے. آپ وکیل تو وکیل ہے.
وکیل کا تو بہت بڑا درجہ ہے. چل یہ ہو تو جائے گی لیکن یہ وکیل تو وکیل ہے. چلو بھائی مولانا محمد ابن اشرف کون ہے؟ آپ ہیں. عائشہ بنت عرفان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں مولانا آصف کی وکالت کے ساتھ مجمع کے سامنے 15,000 روپے مہر کے عوض میں آپ نے عائشہ بنت عرفان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. ابھی اس کو ہی کہنا 3 بچے ہو جائے پھر ان کو کہنا، 6 بچے ہو جائے پھر آپ کو کہنا، پھر آپ بیوی بن جانا، اسے شوہر بنا دینا. بھائی مولانا محمد ابن نصر الدین کون ہے؟ آپ ہیں. مولانا عبد الحکیم کون ہے؟ آپ ہیں. آپ کے ساتھ بھانجی ہے. چلو ٹھیک ہے. بھائی مولانا محمد ابن نصر الدین صاحب آسیہ بنت افضل کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 12,000 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے آسیہ بنت افضل کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ. مولانا احمد ابن محمد آپ اور ہونے والی دلہن کا کیا نام؟ رکبانہ. واہ واہ، یہ کہاں سے نام لاتے ہیں بھائی؟ ہمیں تو ایسا نام ملتے تھے کہیں. اور یہ طاہر کا طاہر ابن عبداللہ وکیل کون ہے؟ آپ ہیں. یہ رکبانہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بھتیجی ہے. پوچھ لیا آپ نے. ابا یعنی کون ہے؟ مفتی صاحب ہیں. مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ ہیں تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ وکیل باپ خود دے رہا ہے لڑکی کو. چلو بھائی مولانا احمد ابن محمد رکبانہ بنت مفتی رفیق صاحب کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 12,000 روپیہ مہر کے عوض میں. آپ نے رکبانہ بنت محمد رفیق کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. یہاں کے دلہے بہت اچھے ہیں. اچھا حافظ محمد ابن عبد الحمید کون ہے؟ حافظ محمد آپ ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ مولانا بلال ابن غلام رسول کون ہے؟ آپ ہیں. یہ بچی عالیہ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ جی دیکھو بھائی ایک بات پر مجھے اشکال ہے آپ کے نکاحوں میں. آپ کے یہاں کے نکاحوں میں ایک بات پر مجھے شرعی اشکال ہے اور وہ شرعی اشکال یہ کہ شادی میں یہ بھتیجی اس کا کیا خیر، اس کا کیا معلوم؟ باپ زندہ ہے. باپ اگر معذور ہے نہیں آ سکتا، دور چلا گیا ہے، بیمار ہے تو ٹھیک ہے، باپ تو رہنا چاہیے. بہترین وکیل جو ہوتا ہے بیٹی کا باپ ہوتا ہے، بھائی بھی نہیں ہوتا. باپ زندہ ہے تو ختم ہو گئی بات. اب آئندہ خیال رکھیو، یہ گڑبڑ مت کیجیے. باپ کو خود لاؤ. باپ اگر خدا کا مر گیا ہے تو پھر بھتیجے چچا بھائی سب آتے ہیں. باپ تو زندہ ہے، ان کا خیال رکھو. ہونے نہ ہونے کی بات نہیں کرتا میں، لیکن یہ شریعت کے اعتبار میں ڈھنگ سے ہونا چاہیے نکاح. وکیل سے باپ زیادہ مقدم ہے. حافظ محمد ابن عبد الحمید آپ ہیں. عالیہ بنت مولانا ہارون صاحب کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں. آپ نے عالیہ بنت مولانا ہارون صاحب کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جو پہلا دلہا کہتا تھا قبل توہا، سارا بندہ کیا سمجھے گا قبل توہا کیا چیز ہے؟ حافظ محمد ابن عبد المطلب کون ہے؟ حافظ آپ ہے. اور یہ مولانا مختار صاحب کون ہے؟ آپ ہیں. اور یہ بنت قاری شفیق، قاری شفیق کہاں ہے یہاں؟ قاری شفیق آپ ہیں. ماشاء اللہ. ہم تو آپ سے پوچھیں گے، ان سے کیوں پوچھیں گے؟ ٹھیک ہے چلو بھائی. حافظ محمد ابن عبد المطلب صاحب آپ ہیں نا؟ حافظ محمد ابن عبد المطلب صاحب آسیہ بنت قاری شفیق کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 12,000 روپیہ مہر کے عوض میں. آپ نے آسیہ بنت قاری شفیق کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اللہ بہت برکت دے، بہت برکت دے ماشاء اللہ. حافظ یحییٰ ابن مولانا قمر الدین، حافظ یحییٰ ابن مولانا قمر الدین آپ ہیں. پھر سے معصوم آ گئی. مولانا ابوبکر کون ہے؟ حضرت مولانا. اچھا بھائی حافظ یحییٰ صاحب معصومہ بنت نظام الدین کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں وکیل کی وکالت اور مجمع کے صاحب نے 12,000 روپے مہر کے عوض میں.
آپ نے معصومہ بنت نظام الدین کو قبول کیا؟ جی ہاں، میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ فیاض ابن رفیق، ہاں پہ دے دو مائک ان کو۔ مولانا بلال کون ہے؟ مولانا بلال۔ مولانا فیاض ابن رفیق صاحب، سفیرہ بنت اشفاق کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں، وکیل کی وکالت سے مجمع کے سامنے دے رہا ہوں۔ سفیرہ بنت اشفاق کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اس کو جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ فیک۔ چلو یہ لو۔ سہیل ابن عبد الواحد، آپ ہی میں پکڑو۔ مولانا شمس الدین صاحب کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کی کیا لگتی ہے تبسم؟ بھانجی۔ نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا، نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا بھائیو، باپ ہونا چاہیے، بھتیجا ہاں باپ ہونا چاہیے۔ سچ ہمارے یہاں تو ہوتی ہی نہیں، میں تو کرتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی اس سے کیا، باپ زندہ ہے، باپ تو سامنے آنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں باپ کو کیوں نہیں لاتے، یا تو شرماتا ہے وہ، یا شرماتا نہیں تو پتہ نہیں۔ اب دیکھو تو آدمی زندہ ہے، کہاں راسکوٹ میں بیٹھا ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ویسے دنیا بھر کے خرچہ کر لے گا آدمی۔ باپ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے باپ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوگا یہاں، لیکن باپ کھڑا ہو کر کے میں میری بیٹی دے رہا ہوں، گھر کے سچ کے میں میری بیٹی دے رہا ہوں باپ۔ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی نکاح کی مجلس ہو آپ لوگوں کی، تو علماء ہے ہمارے تو پڑھے لکھے ہیں، کوئی یار ان پڑھ لوگ تو ہے نہیں، یہ تو اس کا خیال رکھنا۔ وکیل باپ ہوتا ہے، باپ مر گیا، معذور ہے، ہسپتال میں ہے، نہیں آ سکتا، تو دوسرا قائم مقام۔ تیمم نہیں ہوتا، یہ تیمم ہو رہا ہے سر، یہ شادی ہو رہی ہے تیمم والی ہو رہی ہے، پانی ہے تو پانی ہے تو تیمم کا ہے، کبھی وضو کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بھائی سہیل ابن عبد الواحد صاحب کون؟ آپ ہیں بیٹا۔ مولانا شمس الدین صاحب یہ بھائی ہیں۔ بھائی سہیل ابن عبد الواحد صاحب، تبسم بنت ہارون کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں۔ آپ نے تبسم بنت ہارون کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اللہ بہت برکت دے۔ محمد عادل ابن ہارون، یہ آپ ہیں۔ اور معصومہ بنت مولانا نظام الدین، ان کے وکیل مولانا شمس الدین صاحب، آپ ہیں۔ بھائی عادل ابن ہارون صاحب، معصومہ بنت مولانا نظام الدین کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 20,000 روپیہ مہر کے عوض میں۔ آپ نے معصومہ بنت مولانا نظام الدین کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اب یہ مہر نقد دینی ہے، ادھار دینی ہے، آپ اس کو سمجھ لینا نہیں ہے۔ محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ آپ ہیں۔ اور مولانا رفیق صاحب کون ہیں؟ مولانا بھائی محمد ابن اسماعیل، ثنا بنت شکیل کو آپ کے لڑکی کے والد کون کہاں ہے؟ ہمارا ایک قصہ ہوا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ نے ہمارے ابا کا بھی نام سنا ہوگا۔ اب وہاں تو ہمارے مجمع تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 500 نکاح میرے ذمے آتے تھے، 500 نکاح مولانا ظہور صاحب کے ذمے آتے تھے، 500 نکاح مولوی صاحب پڑھاتے تھے، 500 بڑے بڑے اجتماع میں یہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اچھا وہ بھی اپنے ذمے نکاح لیتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد اپنے ذمے نکاح نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت میرے ذمے کوئی نکاح کی مجلس نہ رکھو۔ کہ کیوں؟ مغرب پر مجھے بیان کرنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی تیاری کر لوں اپنی، نکاح کی مجلس بھی کروں، پھر واپس آؤں، پھر وضو کروں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ ہوا، کئی چچا کھڑا ہو گیا، تو حضرت فرمایا باپ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ حضرت نے کہا، اور پھر کہا اصل تو بات ہے، وہی وکیل ہونا چاہیے۔ اب نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھنا ہے، بھی تو پڑھا دیتے ہیں، نکاح ہو جائے گا اور انشاءاللہ پکا ہو جائے گا، کوئی ذکر کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت ہے۔ ابھی تو وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں مدینہ میں کیسے نکاح ہوتے تھے حضور کے زمانے میں سنا تھا آپ کو میں۔ اچھا بھائی محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ آپ ہیں۔ ثنا، اچھا مولانا رفیق صاحب تو حضرت مولانا ہے۔ ثنا بنت شکیل صاحب کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 12,000 روپئے مہر کے عوض میں۔
آپ نے ثنا بنت شکیل کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ فیضل کون ہے؟ ماشاء اللہ۔ آپ کے ہونے والے دلہن کا کیا نام ہے؟ عادینہ۔ ارے نام ہوتا ہے یار عادینہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے نام لاتے ہو یار۔ کلمہ پاکوں سے میں نے نکاح پڑھا ہے، سارے علماء موجود تھے، میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ نام رکھنا جائز نہیں۔ سب تعجب کرنے لگے، میں تو کون سی شریعت میں ہے یہ نام؟ کون سی شریعت میں؟ سارے مفتی بیٹھے تھے کل کاکوسی میں، تو کاکوسی میں گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، بمبئی آئے تھے سب مفتیان، وہاں تو کتنے مدرسے بڑے بڑے، ہم خود وہاں پڑھے، میں نے اتنی مفتیان نے کرا دیا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ نام رکھا جائے نہ رکھا جائے۔ اب یہ عادینہ کا کیا مطلب ہے؟ کہیں دیکھا کسی جگہ؟ پھر میں نے قصہ بیان کیا ان کو، تو حضور نام ہمیشہ اچھے رکھو۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولانا اللہ نے لڑکا دیا ہے تو نام ایسا مجھے دو جو قرآن میں ہو، دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا عبداللہ رکھ لے، اب تو ڈوہو دونوں بھائی یعقوب رکھ تو اور یہ تو بڑے لوگوں کو، بڑے یعنی بوڑھے لوگوں، ایسا نام دیجیے جو قرآن میں ہو، دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ وہ ضد کر کے بیٹھا رہا، میں نے کہا اچھا تجھے دیتا ہوں، صبح دوں گا، صبح آنا۔ وہ بیچارہ فجر کی نماز میں کبھی آتا نہیں تھا، لیکن نام لینے کے لیے آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، نام لینے، میں نے کہا ایک کام کر، تیری یہ شرط ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ فرعون رکھ لے، قارون رکھ لے، قرآن میں، شیطان رکھ لے بھائی، ابلیس رکھ لے، قرآن میں۔ ارے مولوی صاحب مارا سونا، میں نے کہا ارے بیوقوف عبداللہ عبدالرحمان بہت اچھا نام ہے، کہاں سے چکر میں پڑتا ہے تو؟ اچھا مولانا کو اور نام دے، میں اس کا نام دیا، اس کو پسند آ گیا، چل جا اللہ برکت دے۔ اب یہ نام تمہارا جو بھی آپ کی بیوی کا وہ مبارک، یہ مفتیوں سے پوچھ لینا، میں اس پر زیادہ وضاحت نہیں کرتا، میں تو اسی نام کے ساتھ نکاح پڑھا دوں گا آپ کا۔ مولانا وسیم صاحب کون ہے؟ یہ کل میں نے تفصیل سے بیان کیا نکاح کی مجلس میں، وہاں میں نے کہا نام اچھے رکھو، سب مفتیان کرام بیٹھے تھے آپ کی کاکوسی میں، ٹوٹل میرے سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھنے، فاطمہ لڑکا ہوا تھا، کیا نام رکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا سے پوچھو۔ حضرت علی ہاں علی کیا نام سوچا؟ کہ حرب نہیں، حسن، اور اس کے آگے حسین پیدا ہوئے، حضور گئے، ہاں فاطمہ کیا نام سوچا؟ ابا سے پوچھو، حضرت علی سے، ہاں بھی علی کیا؟ حضرت فاطمہ 2 وقت میں غصہ ہوئی حضرت علی پر، بلکہ 3 وقت میں، یہ کبھی کبھی عورت کو ریورس کرنٹ آتا ہے، ارے سمجھے کہ نہیں ریورس کرنٹ؟ ایک تو حجت الوداع، اور ایک مرتبہ حضور کے پاس آئی اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت مدینہ والے کہتے ہیں کہ نبی جب اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ نے بتایا گھر میں تو آ جاؤ۔ نہیں میں گھر میں نہیں آؤں گی، ماؤں نے سمجھا گھر میں تو آ جاؤ، جو شکایت کرنی ہے کیا گھر میں آ کے کرو۔ نہیں میں گھر میں نہیں آؤں گا، میں تو یہ رہوں گا۔ حضور نے بتایا میں نے تمہارا کیا خیال نہیں رکھا، تم بتاؤ کیا شکایت ہے علی کی، یہ بتاؤ۔ تو فاطمہ نے کہا اب کچھ دنوں سے اب علی کی زبان پر آ رہا ہے، فاطمہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے اور ابو جہل کی ڈیوٹی سے کرنا ہے۔ ہمیں یہی ہے نا، تمہاری شکایت یہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے تم ہم سے ناراض ہو رہی ہو۔ اندر آؤ، اندر بٹھایا، پھر حضور صاحب ابو جہل کی اولاد خوبصورت تھی اور خاندانی تھے یہ سارے کے سارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر گئے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، لوگ آ گئے۔ پھر حضور نے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ یہ۔ حضرت علی بھی مجلس میں آ گئے، حضرت علی سمجھ گئے میری شکایت پہنچی، اب جو معاملہ ہو گیا پورا، پھر حضرت فاطمہ بھی گئی، حضرت علی بھی آئے، تو حضرت علی نے جاتے ہی کہا مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا۔
تو فاطمہ نے کہا میں جب مر جاؤں تو میں آپ کی منگنی کر کے مروں گی. چنانچہ اپنے انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ نے امیمہ کوئی عورت لڑکی تھی اندر کی تھی اس سے صرف منگنی کی تھی جلدی سے میں مر جاؤں یہ امیمہ کھڑی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لینا. بس شرط یہ ہے ایک رات امیمہ کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ خفا ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے بیان میں نے سنایا حضرت علی یمن سے آئے تھے. حضرت فاطمہ جو ہے وہ یہاں سے گئی تھی حضور کے ساتھ تو جو ہے وہ احرام کی حالت میں تو حضور نے کہا کہ تم جو ہے اپنا حضرت فاطمہ سرما لگا کر اچھے کپڑے پہن کر اور سب خوشبو لگا کر بیٹھی ہوئی. حضرت علی احرام کی حالت سے یمن سے آئے. حضرت علی آتے ہی خفا ہو گئے یہ کیا کیا تم نے کپڑے بدل لیے خوشبو لگا. حضرت فاطمہ نے دیکھا اب ٹھیک ہے ذرا تنہائی یعنی الجھ کیوں رہے ہیں آپ سلجھ کر پوچھیے یہ کیا ہے. اتنا زور سے حضرت فاطمہ نے کہا ہے حضرت علی کو اتنا زور سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ. سچ میں جمع ہوگی احرام کے آدمی یہ کیا ہوا ارے فاطمہ کی اور علی کی ہو گئی تھوڑی بہت. پھر حضرت فاطمہ نے کہا مجھے میرے باپ نے کہا کہ تم سرما لگا لو تم یہ کر لو اب ان سے جا کر پوچھو میں نے احرام کھول دیا ہے. حضرت علی وہاں سے آئے تھے نا یہ تو احرام کی حالت میں تھے میں نے احرام کھول دیا ہے اور ابا سے پوچھو آپ مجھ پر خفا ہوتے ہیں. یہ چیزیں گھروں میں کبھی کبھار ہوتی ہے اس لیے ایک دن سے الجھنا نہیں سلجھ کر کام کرنا. تمہیں کیا قصہ سنا رہا تھا حسن اور حسین پیدا ہوئے تو اس نے بتایا کیا نام رکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا سے پوچھو نا مجھے کیوں پوچھتے ہیں. حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا نے کہا ہر یہ کل قصہ سنایا میں نے کاکوسی میں تو آپ نے فرمایا نہیں حسین واپس آ گئے. تیسرا لڑکا پیدا ہوا تو حضور آئے فاطمہ حضرت فاطمہ سے مجھے کیا نام رکھا حضرت فاطمہ نے کہا سمجھے الحمدہ کے نا یہ اشارہ کیا تم سے پوچھا علی پہلے سے پوچھا کیا نام ہر پہلے جب پوچھا حسن کے معاملے کے اوپر تو کہا ہر دوسری مرتبہ ہر اور تیسری مرتبہ ہر حسن آپ نے فرمایا نہیں محسن کیا محسن ہی نام چونکہ حضرت علی کو جنگ پسند تھی تو وہ چاہتے تھے کہ میں ابو حرب کہلاؤں اس لیے وہ یہ نام پسند کرتے تھے. حضور نے کہا کہ نہیں نام اچھے رکھو ناموں کی برکت ہوتی ہے یاد رکھنا کہ ناموں کی برکت ہوتی ہے یہ حضور نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 نام جو رکھے حسن حسین محسن یا محسن یہ ہارون علیہ السلام کے اولاد کے 3 نام تھے یعنی یہ نام تو نہیں تھے لیکن ان کے جو 3 نام انہوں نے رکھے تھے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں. ناموں کا اثر زندگی پر چلتا ہے. سعید ابن مسیب کہتے تھے میرے دادا یا نانا حضور کے پاس گئے تو حضور نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا تو کہا حسن. آپ نے فرمایا نام بدل لو نام اچھا نہیں ہے. تو میرے دادا نے کہا میرے نانا تھے دادا تھے کوئی میرے اوپر کی پیڑھی میں تھے فرمایا میرے اوپر کے لوگوں نے رکھا ہے کیسے بدلوں. آپ نے کہا آپ کو اختیار ہے نہیں بدلا. تو سعید ابن مسیب کہتے تھے 100 سال ہو گئے ہمارے دادا کو گزرے ہوئے اب تک ہمارے گھر میں ہم غم محسوس کرتے ہیں. یہ سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے. پھر وہ تو جب واقعی ہررا ہوا نا جب مدینہ منورہ واقعی ہررا ہوا یزید نے جو ہے سب کو کہا کہ کوئی مسجد نبوی میں نہ آئے جو مسجد نبوی میں آئے گا یا تو بیعت کرے یا ہم اسے قتل کر دیں گے. بیعت کرو مسجد نبوی میں رہو نہیں تو مسجد نبوی بند. تو سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ مجھے غیرت آئی یار حضور کی مسجد اور بند گھوڑے باندھے گئے 17 دن تک گھوڑے باندھے گئے نہ نماز نہ اذان نہ اقامت. تو سعید ابن مسیب کا ایک دوست تھا باب السلام پر جو بباب تھا اس کے پاس جا کر کہا بھائی مجھے بہت شرم آتی ہے حضور کی مسجد 17 دن سے بند مجھے داخل کر دے. تو کرے گا کیا اندر کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی اللہ ہے وہاں سب کو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں مر جائے گا وہاں ارے مر جاؤں گا لیکن میں وہیں رہوں گا. چلا جو سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ اس نے مجھے داخل کر دیا کھجورے لے کر میں چلا گیا. میں رات کو سویا ہوا تھا اور ایک جنات آیا
اور اس جنات نے آ کر مجھے لات ماری اور کہا کہ تمہارے خاندان میں غم بہت ہے. فرمایا ہاں میرے خاندان میں غم بہت ہے, ایک وظیفہ دیتا ہوں پڑھو. جب سے اس نے مجھے اس رات میں وظیفہ دیا ہم نے پڑھنا شروع کیا, ہمارے غم ختم ہو گئے. آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں, پڑھ لو. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. یہ جتنا کچھ سکھایا تھا سید بن مسیب, وہ یہ پڑھو اللہ سے دعا مانگو, یہ پڑھو اللہ سے دعا مانگو. جب معاملہ ٹھیک ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا سید بن مسیب سے, کبھی تم اتنے دن رہے تو تمہاری نماز سے کیا ہوتا تھا؟ تو سید بن مسیب نے کہا الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتا تھا. عربی اذان نہیں ہوتی تھی تو کیسے پڑھتے تھے؟ تو سید بن مسیب رونے لگے اور کہنے لگے ہر نماز کے وقت میں قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی. کبھی ابو بکر اذان دیتے, کبھی عمر اذان دیتے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے اور میں نماز پڑھتا تھا. یہ ساری چیزیں میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں اور بیان میں بارہا کہہ چکا ہوں. یہ نام اچھے رکھو گا بھائی, ارے بتا دو صحیح یار, کسی اچھے مولوی کا وجہ جائے گا نام اچھے رکھو. بھائی فیصل صاحب عادینہ بنت عبدالحمید کا آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں. وکیل کی وکالت مولانا وسیم صاحب کون ہے؟ یہ ہمارے مولانا ہے, ٹھیک ہے. اور مجمع کے سامنے آپ نے عادینہ بنت عبدالحمید کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ علیہ. محمد ابن فخر الدین کون ہے بھائی؟ آپ. اور مولانا اسحاق ابن ولی محمد کون ہے؟ آپ. بیٹی کے ابا کہاں ہے؟ انتقال ہو گیا, وہ تو چلو گنجائش ہے, انتقال ہو گیا قبر میں جاتا تو نہیں پوچھے گا. بھائی محمد ابن فخر الدین صاحب حلیمہ بنت ڈاکٹر اسماعیل کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. مولانا اسحاق صاحب جو یہ وکیل ہے انہوں نے پوچھ لیا ہے 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے حلیمہ بنت ڈاکٹر اسماعیل کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ, اللہ بہت برکت دے ماشاء اللہ. یحییٰ ابن مولانا نظام الدین, آپ. اور شمس الدین ابن یوسف کون ہے؟ آپ. کیا ہوتی ہے رکوانہ آپ کی؟ بھتیجی. ابا کہاں ہے؟ انتقال ہو گیا. چلو ٹھیک ہے. بھائی یحییٰ ابن مولانا نظام الدین صاحب رکوانہ بنت فخر الدین کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں وکیل کی وکالت کے ساتھ مجمع کے سامنے 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے رکوانہ بنت فخر الدین کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اللہ بہت برکت دے ماشاء اللہ. حنظلہ ابن مولانا نظام الدین کون ہے؟ آپ ہیں. یہ ہے نا. اور آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے؟ بشیرہ. چلو مولانا اشفاق صاحب کون ہے؟ یا مولوی کو کمی تو ہی نہیں ماشاء اللہ. مولانا اشفاق صاحب ہمارے محترم. بھائی حنظلہ بشیرہ بنت اسلم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے بشیرہ بنت اسلم کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ, اللہ بہت برکت دے. اور فیاض ابن اکبر آپ ہیں. مولانا صادق ابن عباس آپ ہیں. بچی کیا ہوتی ہے؟ عائشہ. بھتیجی. ماشاء اللہ بھتیجی اور گانجے والے بہت ہیں یہاں. بھائی فیاض ابن اکبر صاحب عائشہ بنت مولانا شاہد کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 12,000 روپیہ نقد کا جملہ تو نہیں کہتا میں, بس مہر ہے. جو بھی آپ لوگوں کا طے ہوا وہ دے دینا, چھوڑ مت دے دینا. 12,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے عائشہ بنت مولانا شاہد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. عقیل ابن زکریا کون ہے؟ آپ ہیں. اور ہارون ابن سلیمان. ہارون ابن سلیمان. ہارون ابن سلیمان آپ ہیں.
انہوں نے بتا لیا اچھا دونوں بھائی بہت اچھا بھائی اختر صاحب آسیہ بنت سرایت اللہ صاحب کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 18,000 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے آسیہ بنت سرایت اللہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ کتنا نکاح ہو گئے؟ سب سے زیادہ برکت والا پیسہ کون سا ہے بتاؤں؟ یہ اگر کاغذ سے بتانا بھول گیا آپ کو بتا رہا ہوں. مہر کا پیسہ. مہر کا پیسہ اگر 1 روپیہ بھی آپ کسی کاروبار میں ڈالو گے تو کبھی بھی اس کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے مہر کے بارے میں کلوہ ہنی امریا، کھاؤ پیو مزے لے کر کھاؤ مزے لے کر پیو. حضرت علی تو جب شادی نکاح پڑھواتے تھے تو دلہوں سے کہتے تھے کہ یہ مہر تو حق بیوی کا، لیکن تھوڑا سمجھا بجھا کے تھوڑا رکھ لینا بھائی، دادا گیری سے مت رکھنا. سمجھ گئے نا؟ تو آپ بھی تھوڑا بہت سمجھ گئے نا. یہ 1000 روپے بنا پر دیو یہ بات کر لیے کر دو. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کھلونا ہے، لیکن وہ کھلونا آدمی خود کھیلتا بھی ہے تو سمجھتا بھی ہے. لیکن یہ بہت برکت کی چیز ہے. کسی زمانے میں معمول تھا سلف صالحین کے یہاں کہ وہ خود دلہنیں دیتی تھی کہ بھئی یہ برکت والا پیسہ ہے، تم رکھ لو، آدھا تم رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتی ہوں، اپنے کاروبار میں لگاؤ. تو ان کے کاروبار بہت پھلتے پھولتے تھے. لیکن اس کی وجہ سے دوسرے نکاح نہیں کرنی. کبھی جو ہے مہر دے لاؤسو ہے، اگر آپ کو شادی بھیجی تو مہر دے کی شادی کرو. وہ نہیں. جو ابھی دلہے ہیں وہ تھوڑا سا مہر کا پیسہ سمجھا 1000 روپے رکھ لو، 2000 روپے رکھو، کیا اس کے بدلے آپ کو دینا پڑا ہدیہ دیا زیادہ دے دو. لیکن اس کی برکت بہت ہے. کلو ون مریا تفصیل دیکھنا ہو تو میری کتاب لکھنے ہوتے میں دیکھنا. یہ دو لو چلو ہدیہ دے دو سب کو. لو بھائی یہ 2 تصویر ہے، ایک آپ کی ہے ایک آپ کی بیگم کی ہے. جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ پیسہ بہت لائے گی انشاءاللہ اور دین بھی لائے گی. یہ لو میری طرف سے ہدیہ. چلو جزاک اللہ خیر. تو کو سمجھ گئے نا؟ جاندار شاندار دیندار مالدار کہنا باپو نے علی سے. اور میرے سبق بھی سنتے رہنا. میں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں تاکہ وہ الجھے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن. ماشاء اللہ. یہ بچے بھی کہتے ہیں مول صاحب جلدی چھوڑو گھر جاؤ ان سے. لو اسی لیے میں نے بیان مختصر کیا، ورنہ مجھے تو بہت کچھ کہنا تھا آپ لوگوں کو. یہ لگے کسی کا حق ماننا نہیں چاہیے. یہ پکڑا. اس کا علاوہ جاندار شاندار مالدار دیندار. ہاں درود شریف پڑھتے رہنا، سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، چلتے رہنا. ہو گیا. چلو بھائی دعاؤں کی درخواست. یہ میں نے 313 والا جو وظیفہ دیا کرو گے انشاءاللہ بھائی. لیکن آئندہ جب بھی نکاح ہو یہاں کے امام صاحب یہاں کے مفتیان کرام ان سب کو کہتا ہوں باپ ہونا چاہیے. باپ نہ ہو تو ایسا نکاح کی عادت مت ڈالو. کام جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے، ڈھنگ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باپ کا لفظ ہے، اب کا لفظ ہے. ہاں حدیث میں بھی اب کا لفظ ہے. اب باپ حضرت جویریہ کا بھی جو نکاح ہوا تو وہ باپ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی وجہ سے جویریہ کا نکاح کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا بھی جو نکاح ہوا صدیق اکبر موجود تھے. حضرت حفصہ کا جو نکاح ہوا حضرت عمر موجود. حالانکہ وہاں کتنے سارے وکیل ہو سکتے تھے بھائی، بہت وکیل ہو سکتے تھے. لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار یہ مدرسے کیا کام کے یار یہ چیزیں جو تمہیں اتنا ہی پتا نہیں. یہ کل کاغذ سے میں نے کہا نام کا پتا نہیں. اجما اجما کوئی نام ہوتا ہے یار؟ عظما نام ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے نام. اس کا کیا پتا. اس لیے اب یہ خالی جو ہے یعنی تھوڑی سی اس کی تدبیر بھی کرو. تو اب نکاح تو ہوگا انشاءاللہ. اللہ اس چمن کو آباد رکھے. لیکن آپ پہلے سے جب نکاح ہوتا ہے آپ لوگوں کا تو تھوڑی ترتیب بناؤ. یہ باپ کہاں ہے؟ باپ کو بولا. باپ کو بولا معذور ہے تو بہت مر گیا ہے تو ٹھیک ہے. پھر بھتی جان بھان جان وہ ہوتی ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی.
لڑکی کا جواب میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے. باپ ہو گیا, ختم ہو گئی بات. ابھی تو 10 بج رہے, میں تو صبح کا تھکا ہوا ہوں, فجر بعد جانا ہے مجھے. مرنے میں اگر فاطمہ کی شادی کا تفصیلی قصہ بیان کرتا, پتہ چلتا ہے کہ شادیاں کیسی ہوتی. اب دوسری مرتبہ پر رکھو انشاءاللہ. دوسری مرتبہ اور کسی کو نکاح پڑھنا ہے بھائی نہیں. چلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما, یسر کا معاملہ فرما, سہولت کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبتیں پیدا فرما اور خاندانوں میں خوب محبتیں پیدا فرما, خاندانوں میں خوب محبتیں پیدا فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 313 مرتبہ درود شریف پڑھے, 313 مرتبہ استغفار پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی پریشانیوں کو دور فرما. جس کرم سے آپ نے یہاں مولک پور میں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ جمع فرما دے. اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبتیں پیدا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے تو مقدر فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مساجد کی, مدارس کی, دینی مراکز کی, ٹھیوں کی تو پوری حفاظت فرما. ہر شریر کی شرارت سے, ہر فتین کے فتنے سے, ہر حاسد کے حسد سے, ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے, ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے, ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے, ہر روڑا اٹکانے والے کا روڑا اٹکانے سے پوری امت کی حفاظت فرما اور ان دلہوں کی حفاظت فرما, دلہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. پورے مولک پور والوں کو قبول فرما, اس کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما, ایک ایک ذرے کو قبول فرما. انہوں نے اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھا, اے اللہ تو بھی ان سے محبت کی نگاہوں سے دیکھ. اے اللہ جو ان کی مرادیں ہوں اس کو پورا فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیے, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا. نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے وہ پاک ذات, ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی, تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے. اے اللہ ہمیں تیرے عافیت کا لباس پہنا دے, ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے, صحت کا لباس پہنا دے, محبت کا لباس پہنا دے. جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے تو عطا فرما, اپنے فضل سے عطا فرما. ہماری جھولیوں کو اپنا مان سے بھر دے. یہ بچہ آمین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, قبروں میں انتظار کر رہے ہیں. کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کی ہڈی کو جنت نصیب فرما, ان کی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ میرے اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے, اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی دیکھو میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو. مجمع ماشاء اللہ بہت بڑا ہے، سب سے مسافہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے. سب اتنا کر سکتا ہوں کہ دنوں سے مسافہ کر لوں جو ہے یہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اس مجمع سے مسافہ کروں میرے اندر طاقت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹس ایپ پر میرے سبق آتے ہیں روزانہ، اللہ رسول کی بات سنو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سنو گے انشاءاللہ؟